بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنہ. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے فضل و کرم سے ہم اور آپ اطمینان کی اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے دنیا کو رشد و ہدایت کی تعلیم دی، جنہوں نے لوگوں کو انسانیت کا درس دیا اور اللہ توحید کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی. ایک عربی شاعر کہتا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنے اخلاق حسنہ کے ذریعے دنیا والوں کو آپ نے جینے کا ہنر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا. آپ علیہ السلام اخلاق کے آپ پیکر تھے. اپنے اخلاق سے آپ نے پوری دنیا میں امن و امان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. ورنہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہونے سے قبل زمانے جاہلیت میں کتنی بد اخلاقیاں عربوں کے اندر پائی جاتی تھیں. ایسی بد اخلاقیاں، برائیاں اور بدفعلیاں ان کے اندر پائی جاتی تھیں جن کا بیان کرنا مشکل ہے. یہاں تک کہ وہ لوگ اپنی معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے.
چھوٹی چھوٹی بات پہ تلواریں نیام سے نکال لیتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا، اور معمولی سی باتوں پہ ایک دوسرے خلاف برسر پیکار ہو جایا کرتے تھے۔ آپ اگر عربوں کے زمانے جاہلیت کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اسلام آنے سے قبل عربوں میں کئی جنگیں گزری، جن میں ایک حرب بسوس نام کی ایک جنگ ہے، جنگ بسوس، جو 40 سال تک اس دور میں چلی، 40 سال تک۔ اس کی وجہ اگر آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک معمولی سی اونٹنی جو دوسرے کے کھیت میں جا کے اس نے چارہ کھا لیا، اسی چھوٹی سی بات کو لے کر جو ہے بنو بکر اور بنو تغلب میں لڑائی شروع ہو گئی۔ بسوس ایک عورت تھی، اس کی اونٹنی ایک شخص جس کا نام کلیب تھا، اس کے چراگاہ میں جا کر اس نے چارہ چر لیا، اور وہاں پہ کچھ جو ہے پرندوں کے انڈے رکھے ہوئے تھے، اس کو اس نے توڑ دیا۔ کلیب نے تیش میں آ کے اس اونٹنی کو ختم کر دیا، تو بسوس کے خاندان والوں نے، جساس بن مرہ نے آ کر کلیب کو مار ڈالا۔ ایسے چھوٹی سی بات پہ ایسی خون جو ہے خطرناک لڑائی اور جنگ عربوں کے اندر شروع ہوئی، جو 40 سال تک وہ لڑائی چلتی رہی، یہاں تک کہ وہ عورت جس کی وجہ سے یہ لڑائی شروع ہوئی تھی، وہ عورت عربوں کے اندر بطور نحوست مشہور ہو گئی۔ لوگ نحوست میں اس عورت کی مثال دینے لگے تھے۔ اگر کسی کو منحوس کہنا ہوتا تو کہتے فلان اشم من البسوس، ارے فلاں تو بسوس سے زیادہ منحوس انسان ہے۔ اگر نحوست میں مثال دینا ہوتا تو بسوس کی مثال دے کر کہتے کہ وہ تو بسوس سے زیادہ منحوس ہے، یعنی وہ عورت جس کی وجہ سے وہ اتنی خونریز لڑائی بھڑک اٹھی تھی، اس کو بطور نحوست کے لوگ مثال دیا کرتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عربوں میں بڑی جہالت تھی، اس دور نبی کے مبعوث ہونے سے قبل اس دور میں بڑی جہالت تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور معمولی باتوں پر لوگ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے تلواریں تان لیتے اور لڑائی شروع ہو جاتی، کئی سالوں تک وہ لڑائی چلا کرتی تھی۔ ایسی جہالت اس دور میں پائی جاتی تھی، اور اس دور میں بچیوں کو، زندہ بچیوں کو، جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو زندہ بچیوں کو درگور کرتے تھے، دفنا دیا کرتے تھے۔ ایسی برائی ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ ایک ایسے ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مبعوث ہوئے، آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کی آپ نے دعوت دی، آپ نے لوگوں کو اخلاق کا درس دیا، آپ نے لوگوں کو انسانیت کا درس دیا، آپ نے لوگوں کو مہذب بنایا، آپ نے لوگوں کو جینے کا سلیقہ بتایا، آپ نے لوگوں کو زندگی گزارنے کا ہنر آپ نے بتلائے، آپ نے لوگوں کو زندگی گزارنے کے آداب آپ نے بتلائے، حتیٰ کہ قضائے حاجت میں جانے کے آداب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے بتلائے۔ یہود و نصارہ صحابہ پر جو ہے حیرانی سے پوچھتے تھے کہ ارے تمہارے نبی تو عجیب ہیں، تم کو ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، ہر چیز کی باتیں تم کو سکھلاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام فخر سے کہتے تھے ہاں ہمارے نبی ہم کو ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، ہر چیز کے آداب سکھلاتے ہیں، یہاں تک کہ قضائے حاجت کو جانے کے آداب بھی اللہ کے نبی ہم کو سکھلاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب صحابہ کرام نے کلمہ پڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، اطاعت کی، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پر عمل پیرا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے عزت سے ہمکنار کیا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے کہا اے اللہ کے نبی یہ آپ کے صحابہ ایسے ہیں جن کا عمل اتنا پیارا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان سے راضی ہو گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں صحابہ کرام کے عمل سے راضی ہو گیا۔ ان کا عمل کتنا پیارا ہوگا، ان کے اخلاق کتنے پیارے ہوں گے، اور ان کا تقوی کیسا ہوگا کہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کا عمل قبول کر لیا، میں نے ان کے عمل کو قبول کر لیا، میں ان کے عمل سے خوش ہوں، اور میں ان کو جنت میں داخل کرنے کا میں وعدہ کرتا ہوں۔ یہ کیوں کر ہوا؟ یہ اس وقت ہوا جب صحابہ کرام نے نبی کے فرامین پر عمل کیا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاقی تعلیمات آپ نے بتلائے ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوئے اور حرف بہ حرف عمل کر کے دکھایا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے عزت سے ہمکنار کیا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا۔ ورنہ وہ اونٹ کے چرانے والے لوگ انہوں نے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں سوچی ہوگی کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ عرب کے بادشاہ بن جائیں گے، ایک عرب کے حکمراں بن جائیں گے، عرب کے بادشاہ بن جائیں گے، انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ مگر نبی کا کلمہ پڑھ کے اطاعت و فرما برداری کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے، توحید کی بدولت، نبی کی اطاعت کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا اور آخرت میں اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ محترم سامعین، کہنے کا مقصد یہ ہے، زمانے جاہلیت بیت گیا، کئی سو سال گزر گئے، آج علم کا دور ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ آج انسان نے اپنی زندگی کے لیے تمام تر سہولیات انسان نے بنا لیے ہیں، مگر اس کے باوجود آج کا انسان پریشان حال ہے، اور آج کی انسانیت میں امن و امان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بہت سے اسباب ہیں، ان میں سے ایک بڑا سبب کیا ہے؟ اخلاق کی کمی ہے، کہ ہم نے ہمارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا۔ ہمارے نبی نے جو اخلاق ہمیں سکھلائے تھے ان اخلاق کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا، جس کی وجہ سے آج ہم دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور آخرت میں کیا ہوگا یہ تو اللہ بہتر جانے۔ محترم سامعین، آدمی چاہے جتنا بڑا سائنس ڈگری حاصل کر لے، جتنی اونچی تعلیم حاصل کر لے، اگر وہ نبی کے طریقے پر نہیں چلتا ہے، نبی کے اخلاق پر عمل پیرا نہیں ہوتا ہے، تو اس کے کامیاب ہونے کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ آدمی چاہے پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، اس کے کامیاب ہونے کی ضمانت ایک ہی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرے، اور نبی نے جو بتلایا ہے، تعلیم دی ہے، ان اخلاق کو اپنے زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ ورنہ ہم چاہے جتنی تعلیم حاصل کر لیں، جتنی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیں، یا ہم جتنی دولت حاصل کر لیں، پھر بھی ہماری زندگیوں میں خلش رہے گی، کمی رہے گی، اور ہم بے چین رہیں گے اپنی زندگیوں میں۔ محترم سامعین، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے اور دنیا والوں کو رشد و ہدایت کی تعلیم دینے کے لیے آپ نے بے شمار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں۔ ان میں سے آج میں آپ کے سامنے صرف ایک نبی کی نصیحت کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ہم توحید کتاب و سنت کا دعویٰ کرنے والے، کتاب و سنت پہ چلنے کا دعویٰ کرنے والے، ہم نبی کی اس چھوٹی سی حدیث پر، نبی کی چھوٹی سی نصیحت پر ہم آج کتنا عمل پیرا ہیں۔ میں صرف ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک چھوٹا سوال کیا۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی، من نجا، نجات کس میں ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جس کو کر کے میں دنیا میں اور آخرت میں میں کامیاب ہو سکتا ہوں، دنیا میں بھی سکون سے رہوں اور آخرت میں بھی میں جنت میں داخل ہو سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آپ نے کہا، امسک علیک لسانک وابکی علی قطیعتک ولیسع بیتک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر سے کہا، اے عقبہ بن عامر، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، فلاح و کامرانی چاہتے ہو، تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اپنی زبان سے کسی کو گالی گلوچ نہ کرنا، اپنی زبان سے کسی کے خلاف بدگوئی یا کسی کی عزت کے خلاف اپنی زبان کو استعمال نہ کرنا، اپنی زبان سے کسی کا دل نہ توڑنا، اپنی زبان کو قابو میں کرنا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک چھوٹی سی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، کہا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہم لوگ مسلمان، خاص کر ان پڑھ لوگ ہوں یا پڑھے لکھے لوگ ہوں، زبان کے استعمال میں ہم بہت کوتاہی کرتے ہیں، زبان کا استعمال ہم صحیح نہیں کرتے۔ چار افراد ہم جمع ہو جاتے ہیں تو کسی کی غیبت شروع ہوتی ہے، کسی کی عزت کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں،
کسی کے جو ہے خلاف سازشوں کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ رحم کرے. میں ایک بات کہوں، جب ہم چھوٹے تھے ہم اپنے اساتذہ سے یہ بات سنا کرتے تھے کہ جب 4 عورتیں جمع ہوتی ہیں تو وہ بدگوئی کرتے ہیں، غیبت زیادہ کرتی ہیں، جبکہ حقیقت میں جب دیکھا جائے تو مرد حضرات میں بھی یہ برائیاں پائی جاتی ہیں. اگر 1 سے 4 افراد اگر جمع ہو گئے تو بجائے اس کے کہ ہم بھلائی کی باتیں کریں، اچھائی کی باتیں کریں، دین کی باتیں کریں، یا اپنے قوم کے اتحاد کی بات کریں اور اپنے بھائی چارہ کی باتیں کریں، بلکہ اس کے مخالف ہم اپنے بھائیوں کی غیبت ہم کرتے ہیں اور ان کے خلاف سازشیں رچنے کی باتیں ہوتی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنی زبان کو قابو میں رکھا کرو، اپنی زبان سے اپنے کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچانا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اور آپ کہتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، آپ کہتے ہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اسی طرح صحیح معنوں میں مسلمان وہ انسان ہے جو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں پہنچاتا. اللہ کے نبی کہتے ہیں صرف نمازیں پڑھ لینا یا روزے رکھ لینا یا حج کرنا یا صدقہ خیرات کرنا یہ دینداری نہیں ہے. دینداری تو یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آدمی نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ، حج کرنے کے ساتھ ساتھ، روزے دار ہونے کے ساتھ ساتھ اور دیگر امور انجام دینے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی کما حق ادا کرنے کی وہ کوشش کرے. اگر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن ہماری زبانوں سے ہمارا بھائی محفوظ نہیں ہے، ہمارے ہاتھ سے ہمارا بھائی پریشان حال ہے، تو کیا ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟ نہیں. یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے ایک عورت کا ذکر کیا. کہا اللہ کے نبی ایک عورت ہے، فلانۃ، ایک عورت ہے تصوم النہار و تقوم اللیل، دن میں روزہ رکھتی ہے، رات میں تہجد کی نماز پڑھتی ہے. آپ اندازہ لگیں وہ عورت کتنی نیک ہوگی. دن میں روزہ رکھتی ہے، رات میں تہجد کی نماز پڑھتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو بہت ستاتی ہے، پریشان کرتی ہے، گالیاں دیتی ہے، پریشان کرتی ہے اپنے پڑوسیوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی فی النار، آپ نے کہا وہ جہنم میں جائے گی. آپ اندازہ لگائیں وہ عورت نمازی ہے، روزے دار ہے، تہجد کا قیام کرنے والی ہے، مگر اپنے پڑوسیوں کو ستانے کی وجہ سے، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ جہنم میں جائے گی. اور صحابہ کرام نے ایک دوسرے عورت کا ذکر کیا. کہا اللہ کے نبی ایک اور عورت ہے، فلانۃ، ایک اور عورت ہے، وہ تصلی المکتوبات، وہ 5 وقتہ فرض نمازیں پڑھتی ہیں اور صدقہ خیرات کرتی ہیں. 5 وقتہ نمازیں پڑھتی ہے اور صدقہ خیرات کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے اپنے کسی پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتی، اپنی زبان کو وہ قابو میں رکھتی ہے، اپنی زبان سے اپنے کسی پڑوسیوں کو وہ تکلیف نہیں دیتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی فی الجنہ، آپ نے کہا وہ عورت جنت میں جائے گی. آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی اہمیت ہے حقوق العباد کی، اور اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنے کی، یا اپنی زبانوں کو غلط استعمال کر کے اپنے بھائیوں کو نقصان پہنچانے کی کتنی بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی. آج ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، مگر ہماری زبانوں سے نہ ہمارے والدین محفوظ ہیں، نہ ہمارے بھائی بہن محفوظ ہیں، نہ ہمارے دوست احباب محفوظ ہیں، نہ ہمارے عشیق و اقارب محفوظ ہیں. ہر کوئی ہماری زبانوں سے اور ہمارے اخلاق سے پریشان ہے. اتنا پریشان ہے ہو سکتا ہے ہمارے جو ہے مرنے کی بددعائیں بھی کرنے لگے. اتنا ہم لوگ اتنی جو ہے تکلیفیں دیتے ہیں اپنی زبانوں سے، اپنے والدین کو، بھائی بہنوں کو، عشیق و اقارب کو، پڑوسیوں کو، دوست احباب کو. حالانکہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن زبان اگر آپ سنیں گے تو ایسا لگے گا کہ ہم سے بڑا کوئی جاہل نظر نہیں آئے. تو محترم سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عقبہ بن عامر سے کہ اے عقبہ بن عامر، اگر کامیاب ہونا ہے تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اپنی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچانا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ اللہ کے نبی
ہر انسان کے ساتھ ہمارے فرشتے موجود ہیں، وہ اپنی زبان سے جو کچھ وہ باتیں کہتا ہے ہمارے فرشتے اس کو ریکارڈ کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن ہر انسان کو اپنی باتوں کا بھی حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اگر ہم نے ناحق اپنے بھائی کی غیبت کی، اگر ہم نے ناحق اپنے بھائی پر جھوٹا الزام لگایا، اگر ہم نے ناحق اپنے بھائی پر گالی گلوچ کی، تو قیامت کے دن اس کا حساب کتاب ہم کو دینا پڑے گا۔ اور ہو سکتا ہے جو نیکیاں ہم نے نمازوں کی شکل میں، روزے کی شکل میں اور حج کرنے کی شکل میں ہم نے نیکیاں کمائی، وہ ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو قابو میں رکھیں اور اپنی زبان کو کسی غلط استعمال کر کے اپنے بھائی کو نقصان پہنچانے سے اپنے آپ کو بچایا کریں۔ محترم سامعین، اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں بھی ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اخبرنی بعمل یدلنی، اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں لے جائے، وَيُبْعِدْنِي عَنِ النَّارِ، اور مجھے جہنم سے دور کر دے۔ وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کو کر کے میں جنت میں جا سکتا ہوں اور میں جہنم سے دور ہو جاؤں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ، تم نے بہت بڑی چیز کے بارے میں تم نے سوال کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ نصیحتیں کی، اور انہیں نصیحتوں میں آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی وہ اسی زبان کے بارے میں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر کہا، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ، اللہ کے نبی نے اپنی زبان کو پکڑ کر کہا، کُفَّ عَنْ هَٰذَا، اے معاذ بن جبل اگر جنت میں جانا ہے تو اپنی زبان کو قابو میں رکھا کرو۔ کُفَّ عَنْ هَٰذَا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان سے اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت نہ کرنا، نہ چغل خوری کرنا، نہ گالی گلوچ کرنا، اور نہ ان پر جھوٹا الزام لگانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے زبان کو قابو کرنے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ ہمیں سے بہت سے لوگ یہ بات سنتے ہیں تو یہ بات سننے میں بڑی آسان لگتی ہے کہ زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، یہ بات سننے میں بڑی آسان لگتی ہے، مگر اس پر عمل کرنا بڑے جگر گردے کا کام ہے۔ اس میں ان پڑھ لوگ ہوں یا پڑھے لکھے لوگ ہوں، اکثر لوگ اس میں پھسل جاتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کر پاتے۔ اکثر لوگ اپنی زبانوں کا غلط استعمال کر کے اپنے خیش و اقارب کو اور اپنے رشتہ داروں کو نقصان پہنچانے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل نے جب سنا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ کُفَّ عَنْ هَٰذَا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، تو معاذ بن جبل حیران رہ گئے۔ انہوں نے پوچھا، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہم اپنی زبانوں سے جو باتیں کہتے ہیں کیا ہماری کہی ہوئی باتوں پر بھی مواخذہ ہوگا؟ ہم کو حساب کتاب دینا پڑے گا، کل قیامت کے دن حساب کتاب لیا جائے گا ہماری باتوں کا بھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے معاذ جانتے ہو هل يكب الناس على وجوههم الا حصائد السنتهم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اے معاذ سنو، قیامت کے دن جو لوگ جہنم میں سب سے زیادہ تعداد میں جائیں گے وہ صرف اور صرف اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ کسی نے کسی کو ناحق گالی دی ہوگی، کسی نے کسی کو ناحق جھوٹا الزام لگایا ہوگا، بہتان لگایا ہوگا، یا ایسے گناہ ہیں جس کی پاداش میں جہنم میں سب سے زیادہ جو لوگ جائیں گے اپنی زبانوں کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی زبانوں کو قابو میں نہیں رکھتے۔ اسی لیے اور ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، مَن يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو انسان مجھے اس بات کی گواہی دے کہ وہ دو چیزوں کی ہمیشہ حفاظت کرے گا، ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، تو میں اس انسان کو جنت میں جانے کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ دیکھیے عقبہ بن عامر کو بھی اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی زبان کو قابو میں رکھنے کی، معاذ بن جبل کو بھی اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی زبان کو قابو میں رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی کہتے ہیں جو انسان اس بات کی ضمانت دے گا کہ وہ دو چیزوں کی حفاظت کرے گا، میں اس کو جنت میں لے جانے کی میں ضمانت دیتا ہوں۔
وہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسمر اللہ الجنہ ما بین لحییہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی کہتے ہیں دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی زبان، اس کا صحیح استعمال کرے گا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو انسان اس بات کا وعدہ کرے کہ زبان کا صحیح استعمال کرے گا اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، زنا نہیں کرے گا، بدفعلی نہیں کرے گا، اور اپنی زبان کو قابو میں رکھے گا، اپنی زبان سے اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، اسمع له الجنہ، اس انسان کو میں جنت میں لے جانے کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی بڑی تاکید اللہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور زبان جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں اس انسان کے لیے جو زبان کی حفاظت کرتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، آج ہم اپنا محاسبہ کریں تو ہم دیکھیں کہ ہم اپنی زبانوں کا استعمال کس قدر کرتے ہیں۔ آج مسلمانوں کی بد اخلاقیوں میں سب سے بڑی بد اخلاقی یہ ہے کہ ہم اپنی زبانوں کا استعمال غلط کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں کو اور خیش اقارب کو نقصان پہنچا کے، ان کو تکلیفیں پہنچا کے، ان کا دل توڑ کر جو ہے انہیں ذلیل و رسوا کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ ایک عربی کی کہاوت ہے کلم اللسان انکا من کلم السنان، عربی زبان میں کہاوت ہے کہ زبان سے جو حملہ کیا جاتا ہے، زبان سے جو نقصان پہنچایا جاتا ہے، جو زخم دیا جاتا ہے، وہ تلوار کے زخم سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کو اگر آپ مار دیں تو اس کا علاج ہو سکتا ہے، وہ بچ سکتا ہے، اس کا زخم بھر سکتا ہے، مگر آپ اپنی زبان سے کسی کا دل اگر آپ توڑ دیں اور اس کی عزت کے خلاف اگر آپ اپنی زبان کا استعمال کریں تو ایام گزر جائیں گے، مہینے گزر جائیں گے، سالوں بیت جائیں گے، مگر آپ کی کہی بھی وہ بات وہ نہیں بھولے گا، وہ بات اس کے دل میں ہمیشہ رہے گی، اور اگر اس نے آپ کو معاف نہیں کیا تو ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کو اس کا محاسبہ دینا پڑے۔ تو تلوار سے جو حملہ کیا جاتا ہے زبان کے حملے سے کم تر ہوتا ہے۔ زبان کا حملہ، زبان سے جو تکلیف دی جاتی ہے وہ تلوار کے حملے سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو قابو میں رکھنے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اذا اصبح ابن آدم، جب آدم کا بیٹا یعنی انسان جب رات میں سو کر صبح اٹھتا ہے فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تو انسان کے سارے اعضاء، ہاتھ پیر سارے اعضاء ہر دن زبان سے گزارش کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں اتق اللہ فینا، اے زبان تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، ہمارے بارے میں اللہ کا خوف کرنا، فإن استقمت استقمنا، اے زبان اگر تو صحیح رہی تو ہم بھی صحیح رہیں گے، اور اگر تو بھٹک گئی تو ہم بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہر دن جو ہے انسان کے اعضاء زبان سے گزارش کرتے ہیں کہ اے زبان تم اللہ تعالیٰ کا خوف کرنا، اگر تم صحیح رہی تو ہم بھی صحیح رہیں گے، اور اگر تو بھٹک گئی تو ہم بھی بھٹک جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جب دو مسلمانوں میں ناچاقیاں پیدا ہوتی ہیں تو اس کی زبان سے ہی شروعات ہوتی ہے۔ لڑائی جھگڑے جو شروعات ہوتی ہے تو زبان ہی سے ہوتی ہے، اور زبان سے آگے بڑھ کے گالی گلوچ پہ آدمی آ جاتا ہے، گالی گلوچ کرتے کرتے آدمی اگر ہاتھا پائی پہ آ جاتا ہے تو معاملہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، اور اگر لڑائی آگے بڑھ گئی تو کسی کی جان بھی جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ تو اسلام نے بنیاد ہی کو ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو قابو میں رکھنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی علامت یہ بتلائی کہ مومن وہ ہوتا ہے جو زبان کو قابو میں رکھتا ہے، اپنی زبان سے اپنے مسلمان بھائی کو کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اور اگر کوئی جاہل اس سے لڑ پڑتا ہے تو مومن اس سے جو ہے اعراض کرتے ہوئے وہاں سے خاموشی کے ساتھ گزر جاتا۔ مومن گالی گلوچ نہیں کرتا، مومن لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، مومن ہاتھا پائی نہیں کرتا۔ اگر کوئی اس سے لڑنا چاہے، کوئی گالی گلوچ بھی اگر کرتا ہے تو ایک مومن وہاں سے خاموشی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتا ہے، ان جاہلوں کے وہ منہ نہیں لگا کرتا۔ یہ مومنوں کی علامت ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا،
اے اللہ کے نبی، اللہ کے بندے وہ مومن ہوتے ہیں، وہ نیک لوگ ہوتے ہیں جو زمین میں چلتے ہیں تو بڑی ہی عاجزی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ اور اخلاق کے پیکر بن کر چلتے ہیں، ایسے چلتے ہیں کہ اپنے زبان سے، اپنے ہاتھ سے وہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچایا کرتے۔ تو محترم سامعین، کتنی بڑی جو ہے خوبی بیان کی اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی جو زبان کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں، اپنے زبان سے اپنے بھائی اور یا اپنے خویش و اقارب کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ مگر افسوس کا مقام ہے، آج ہم اپنی زبانوں سے تو اپنے بھائیوں کو نقصان پہنچاتے ہی ہیں، اپنے ہاتھ سے بھی اپنا نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہر اعتبار سے ہم اپنے بھائی کو نقصان پہنچانے اور اس کو ذلیل و رسوا کرنے اور اس کو جو ہے پریشان کرنے کی جو ہے ہم طاق میں رہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اگر ایک مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، اذیت پہنچتی ہے، یا ایک مسلمان پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کا احساس دوسرے مسلمان کو ہونا چاہیے، اس کی تکلیف کا احساس دوسرے مسلمان کو ہونا چاہیے، اور ہم پر اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم اپنے پریشان حال مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں، ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں، وہ ان کی خبر گیری کرنے کی کوشش کریں اور ان کی مدد کر کے ان کو خوشحال رکھنے کی ہم کوشش کریں۔ مگر ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ آج کتنے لوگ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، آج کتنے لوگ اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو رہے ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، اس میں ایک سبب یہ ہے کہ آج ہمارے اخلاق سے ہمارے مسلمان بھائی پریشان۔ کئی لوگ جو ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اسلام چھوڑ کے دوسرے ادیان میں جا رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے غریبوں کا خیال رکھتے، اگر ہم اپنے پریشان بھائی مسلمانوں کا خیال رکھتے اور ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے تو آج وہ لوگ بھی اسلام کے اندر جمے رہتے۔ کیا قیامت کے دن ہم سے باز پرس نہیں ہوگی؟ ہم غیروں میں دعوت کرنے کی بات کرتے ہیں، پہلے ہم اپنے مسلمان بھائی کا ہی خیال کر لیں جو ہم سے برگشتہ ہو کے، ہم سے ناراض ہو کر، ہمارے اخلاق سے، ہمارے اعمال سے ناراض ہو کر مسجدوں سے دور ہو رہے ہیں، جماعت سے دور ہو رہے ہیں اور اسلام سے دور ہو کے مرتد ہو رہے ہیں۔ پہلے ہم اپنے بھائیوں کا خیال رکھیں، ان کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں، اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھیں اور اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے اپنے کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچایا کر۔ محترم سامعین، میں ایک آخر حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ اپنے غلام کے ساتھ بازار گئے تو انہوں نے جو لباس پہنا تھا وہ نیا لباس تھا، اور ان کا جو غلام تھا، نوکر تھا، اس پر بھی وہی لباس تھا۔ تو لوگوں نے جب دیکھا تو کسی نے پوچھا کہ اے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، یہ کیا ہے کہ آپ نے جو کپڑا پہنا ہے آپ کے غلام نے بھی وہی کپڑا پہنا ہے؟ حالانکہ غلام کو معمولی کپڑا دیتے تو کوئی بات نہیں تھی۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، دیکھو بات یہ ہے کہ میں نے غصے میں آ کر میں نے اپنے غلام کو، میں نے اس کی ماں کی آر میں نے دلائی تھی، فَعَيَّرَ بِعُمِّهِ، میں نے غصے میں تیش میں آ کر ایک مرتبہ میں نے اپنے غلام کو اس کی ماں کی آر دلائی تھی۔ اور بعض روایت میں آتا ہے حضرت بلال کو انہوں نے سخت الفاظ کہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان کے خلاف انہوں نے سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، یا ابن السودا، اے کالی عورت کے بیٹے۔ اس طرح انہوں نے جو ہے سخت الفاظ استعمال کر کے حضرت بلال کو انہوں نے پکارا تھا۔ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہو گئے۔ آپ نے حضرت ابو ذر غفاری کو مخاطب کر کے کہا، یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر لگتا ہے کہ تم ایسے انسان ہو کہ تمہارے اندر ابھی جہالت باقی ہے، ابھی جہالت ختم نہیں ہوئی ہے۔ اسلام سے قبل جو غلاموں پر ظلم و زیادتی کی جاتی تھی، اسلام سے قبل جو غلاموں پر ظلم اتیاچار کیے جاتے تھے، وہی ظلم اور وہی رویہ آج بھی تمہارے اندر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے ابو ذر لگتا ہے کہ تم ایسے انسان ہو کہ تمہارے اندر ابھی جہالت باقی ہے، ابھی تمہارے اندر جہالت ختم نہیں ہوئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو ذر یاد رکھو
یہ غلام ہیں، گرچہ غلام ہیں مگر یہ بھی اللہ کے بندے ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، لہٰذا جو کھانا تم کھاؤ اپنے غلاموں کو بھی وہی کھلایا کرو، جو کپڑا تم پہنو اپنے غلاموں کو بھی وہی کپڑا پہنایا کرو، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لیا کرو، ان کی برداشت سے زیادہ کام لے کر ان کو پریشان نہ کیا کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو تاکید کی۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ وہ دن ہے، اس دن سے میں نے جو کھانا میں نے کھایا ہے، جو رزق میں نے کھایا ہے وہی میں نے اپنے غلام کو کھلایا ہے، اور جو کپڑا میں نے پہنا ہے وہی کپڑا میں نے اپنے غلاموں کو پہنایا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو تاکید کر رہے ہیں کہ حضرت بلال کے خلاف سخت الفاظ استعمال کرنے کی وجہ سے آپ نے کہا ایسا لگتا ہے کہ تمہارے اندر ابھی جہالت ختم نہیں۔ حالانکہ کتنے بڑے صحابی ہیں، نماز صوم و صلات کے پابند اور تہجد کے پابندی کرنے والے کتنے بڑے صحابی ہیں، جو جنت ہی میں ان کو جو ہے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی، مگر پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم بھی محاسبہ کریں، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا یہ ضروری اسلام کے فرائض ہیں، ضروری ہیں، مگر اسی کے ساتھ ساتھ ہم پر ضروری ہے کہ ہم اخلاق حسنہ کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں، اور ان اخلاق حسنہ میں خاص کر اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، اور اپنی زبان سے کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچانے سے یا کسی بھی مسلمان کو اذیتیں دے کر پریشان کرنے سے جو ہے اپنے آپ کو بچایا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنے اور اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھ کر اپنے بھائیوں کا احترام کرنے کا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں بھائی چارہ کے ساتھ، الفت و محبت کے ساتھ رہنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنے اور ایک دوسرے کا احترام کرنے، ایک دوسرے کی عزت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین، بھائی بہن، عقیش و اقارب، رشتہ دار سب کا احترام کرنے، بڑوں کا احترام کرنے اور چھوٹوں سے پیار کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جملہ فرامین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة